میری عمر تو 14 سال تھی، مگر میں انتہائی بے باک قسم کی لڑکی تھی۔ ایسی ایسی حرکتیں کرتی تھی جو بڑی عمر کی عورتیں کرنے سے بھی شرماتی ہوں گی۔ لڑکوں پر نظر رکھنا میرا مشغلہ تھا۔ ان کو دور سے ہی دیکھ کر میرے اندر باہر آگ سی جلنے لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکا میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے، میری محبت میں ڈوب جائے اور میں بھی اس میں ڈوب جاؤں اور دنیا کا کچھ ہوش نہ رہے۔ اوپر سے گورنمنٹ اسکول میں بری لڑکیوں کی کمپنی نے مجھے اور بھی زیادہ بگاڑ دیا تھا، اتنا کہ میرے جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ مرد ذات میرے لیے تسکین کا ذریعہ بن گئی تھی۔ دور سے ہی کسی مرد کو دیکھ لیتی تو اس سے لپٹ جانے کو دل کرتا۔ مجھے چھوٹی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے مرد زیادہ پسند تھے، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اسکول کے چپراسی پر بری نظر رکھنے لگی اور موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب موقع ملے اور کب میں اس کی باہوں میں جھول جاؤں، وہ میری تعریف کرے، کیونکہ میں بلا کی خوبصورت تھی۔ اور بالآخر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں اسکول کے چپراسی کے کوارٹر میں چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے زور سے پیچھے سے۔ میرا نام ملائکہ ہے اور میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر کا ماحول شروع سے ہی بہت سخت تھا۔ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کی بجائے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، کیونکہ جہاں غربت وہاں مسائل خود بخود ہی جنم لینے لگتے ہیں اور خوشیاں اور محبت اس گھر سے اڑن چھو ہو جاتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور میں شروع سے ہی محبت اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے کوئی بھی مجھے توجہ اور محبت سے نہیں دیکھتا تھا۔ انہوں نے تو مجھے پیدا کر کے بس پھینک دیا تھا۔ کیا ضرورت ہے، کیا خواہشیں ہیں، میرے ماں باپ اس چیز سے بالکل ناواقف تھے، یا شاید وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں شروع سے ہی محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی میرے حسن کی تعریف کرے، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، مگر گھر والوں کو تو میرا حسن نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا گیا، کیونکہ میرے ابو پرائیویٹ اسکول میں میری تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میری بڑی دو بہنیں بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ابھی میرا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا اور میں 10ویں میں پڑھتی تھی۔ اوپر سے میری دوستیاں ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہیں جو بہت ہی زیادہ ایاز قسم کی تھیں، گھر سے پیسے چرا کر لاتی ہیں اور سارا دن کینٹین میں بیٹھ کر بوتلیں پیتی اور کہکے لگاتی۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی چوری کی لت پڑ گئی تھی۔ میں بھی گھر سے کبھی کچھ چیز چرا لاتی اور کبھی کوئی چیز، اور اس سے دکان پر بیچ دیتی اور جتنے بھی پیسے ملتے ان کو عیاشیوں میں اڑا دیتی۔ میں نے بچپن میں ماں باپ کی اتنی مار کھائی تھی کہ اب میں بلا کی ڈھیٹ ہو چکی تھی، اس لیے اگر کبھی میری چوری پکڑی بھی جاتی تو میں تھوڑی دیر مار کھا کر خود ہی سیٹ ہو جاتی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں جلد از جلد اس کباڑ خانے سے نکلنا چاہتی تھی اور کسی خوبصورت لڑکے کی باہوں میں جھولنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے چھوٹی عمر سے ہی لڑکوں کی لت لگ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک نوکیا کا موبائل فون تھا جو کہ بھائی کا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ مجھے اس پر بات کرنا، میں تمہیں وہ توجہ اور محبت دوں گا کہ ساری زندگی کے محرومیوں کو بھول جاؤ گی۔ میں نے اپنے بھائی کا موبائل چوری کر کے اس سے میسج کیا تو اس نے آگے سے اتنا وہلانہ پن دکھایا کہ میں اس کی اسیر ہو گئی۔ دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی۔ جب بھی بھائی موبائل گھر پر رکھ جاتا تو میں اٹھا لیتی اور فوراً اسے کال کر لیتی۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی تھیں اور میرے اندر عجیب طرح کے جذبات پیدا ہونے لگتے، حالانکہ میری عمر ابھی بہت چھوٹی تھی ان چیزوں کے لیے، مگر میں شروع سے ہی توجہ اور پیار چاہتی تھی، چاہے وہ جس سے بھی ملے۔ اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لڑکا دیکھنے میں کیسا ہے، مجھے تو بس اس کی باتیں دیوانہ بناتی تھیں۔ وہ بار بار مجھ سے فرمائش کرتا کہ مجھ سے ایک بار ملو، میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سننا چاہتا ہوں، تمہارے حسن میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ اب تو میں موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ کب موقع ملے اور میں اس کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ آخر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ میرا دل زور سے کانپ رہا تھا، کیونکہ میری عمر بہت کم تھی۔ نئی نئی جوانی کا جوش تھا۔ اس عمر میں تو لڑکیاں صرف اپنی پڑھائی لکھائی پر توجہ دیتی ہیں، انہیں دوسری دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔
مگر مجھے ان ساری باتوں کا پہلے سے ہی پتہ تھا، جو کہ شادی شدہ عورتیں جانتی ہیں، کیونکہ بری دوستوں کی صحبت میں مجھے سب کچھ وقت سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ مجھے اس لڑکی کی بات مان کر یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری تو شامت پکی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو مچلا جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ کمرے میں اس لڑکے کے علاوہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، جو مجھے دیکھ کر ایک دم سے اپنے سے باہر ہو گیا اور مجھے مارتا پیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ رنگلیاں مناؤں گی، اپنے بھائی کی پکڑ میں اتنی جلدی آ گئی تھی کہ کوئی بہانہ بھی نہ کر سکے۔ اس نے میری خوب درگت بنائی۔ اماں ابا درمیان میں مجھے چھڑانے کے لیے آ جاتے تھے، کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی، چاہے جیسی بھی تھی۔ مگر میرا بھائی تو وحشی پن پر اتر آیا تھا، کہنے لگا کہ میں تیری آگ اچھی طرح سے ٹھنڈی کرتا ہوں، اتنی سی چھٹانک بھر کی لڑکی ہے اور ابھی سے ہی ان چیزوں میں پڑ گئی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا عاشق میرا دوست تھا، اس نے مجھے اپنی بہن کے کرتوت دکھانے کے لیے بلوا لیا تھا۔ اگر میں اسے نہ جانتا ہوتا اور وہ کوئی اور انجان لڑکا ہوتا تو آج ہماری عزت تو نیلام ہو چکی ہوتی، کیونکہ اس لڑکی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں بدنام کرنے کی۔ میں آج اسے جان سے مار دوں گا۔ صحن میں ایک طرف پڑی ہوئی کلہاڑی اٹھائی اور میری طرف لپکا۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ میں بھائی کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ مگر ابا نے کہا کہ تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد ہی تم اپنی بہن کو مار سکو گی۔ نہ جانے میری بھائی کو کیسے غیرت آ گئی، اس نے کہا کہ میں اس کی شکل بھی اب برداشت نہیں کر سکتا، گھر میں جلدی سے اس کا رشتہ طے کریں اور اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا شوہر اسے ٹھنڈا کر سکے۔ ایسی باتیں سن کر تو میں شرم سے پانی پانی ہو جا رہی تھی، کیونکہ اس حد تک گزرنے کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو بس دوسرے مردوں کی توجہ اور محبت چاہتی تھی، جو مجھے گھر کے مردوں سے نہیں مل رہی تھی۔ میں زار و قطار رو رہی تھی، ایسی سسک رہی تھی، مگر کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے بھائی کے ڈر سے میرے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ 14 سال کی لڑکی کو ابھی سے بیاہنے کی کیا ضرورت ہے، مگر شاید محلے والوں کو بھی میرے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بھی توبہ توبہ کرتے تھے۔ میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میری بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ محبت حاصل کرنے کے چکر میں مزید ذلت اور رسوائی سہنا پڑ گئی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس لڑکے نے میری جیسے ہی تصویر دیکھی، اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کی عمر بھی 25 سال کی تھی اور میں صرف 14 سال کی۔ میرے لیے تو وہ کافی بڑا ہی تھا، مگر میں نے شکر ادا کیا تھا کہ چلو شاید اپنے شوہر سے ہی مجھے وہ توجہ اور پیار مل سکے جس کے لیے میں بچپن سے ہی محرومی کا شکار ہوئی ہوں۔ آخر خدا خدا کر کے میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی۔ میرا شوہر ایک خوش شکل انسان تھا اور بہت ہی زیادہ محبت اور پیار کرنے والا تھا۔ اس نے پہلی ہی رات مجھے اتنی زیادہ محبت اور توجہ دی کہ میں تو اس کی اسیر ہو گئی۔ مجھے لگا شاید میری زندگی بھر کی محرومیوں کا ازالہ ایک ہی رات میں ہو چکا ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرا سسر بھی بہت زیادہ محبت اور توجہ دینے والا تھا۔ ان کی نظر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی ہر خواہش پوری کرنا ان پر فرض تھا۔ ایک دم سے میری زندگی جو بدلی کہ میں حیران رہ گئی تھی، مگر یہ خوشی ہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں محبت توجہ پانے کے چکروں میں کس عذاب میں پڑنے والی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو سعودیہ سے اپنے دوست کا فون آیا اور اس نے کہا کہ یہاں پر بہت اچھی جاب ہے، تم یہاں آ جاؤ۔ میرے شوہر نے جب مجھے بتایا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، ابھی تو آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کو اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہیے، اور اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اس نے مجھے بہت پیار اور توجہ سے سمجھایا کہ میرا جانا کسی قدر ضروری ہے، بس 2 سال کی بات ہے، میں اتنا کما لوں گا کہ یہاں پر آ کر کوئی اچھا سا بزنس کر لوں گا، اور یہ سب میں تمہارے لیے تو کر رہا ہوں تاکہ تمہیں مزید خوشیاں دے سکوں اور تمہاری ہر خواہش پوری کر سکوں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر وہ چلا گیا مجھے بہت سارے دلاسے اور امیدیں دے کر، اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میرا باپ تمہارا خیال رکھے گا اور تم بھی میرے باپ کو اکیلا مت چھوڑنا۔
کیونکہ میرے پاس بڑی دنیا میں اپنے باپ کے علاوہ کوئی سگا رشتہ نہیں ہے، اس لیے مجھے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ کچھ دن تو میں یوں ہی روتی دھوتی رہی، گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ محبت اور توجہ جس کے لیے میں شروع سے ہی ترسی ہوئی تھی اور مجھے میرے شوہر سے ملی تھی، ایک بار پھر میں وہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ موبائل پر اپنی محبت کا والہانہ اظہار کرتا تھا، مگر میں تو اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ موبائل فون پر تو وہ تشنگی نہیں مٹ سکتی تھی جو پاس ہونے پر مٹ سکتی تھی۔ میرا سسر مجھے بہلانے کی کوشش کرتا کیونکہ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا، مجھے آئس کریم بھی کھلانے لے جاتا۔ اب میں آہستہ آہستہ سے اپنے سسر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ مرد کی محبت اور توجہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اور اسی محبت کی خاطر تو میں آج تک غلط سرگرمیوں میں ملوث رہی تھی۔ اب شوہر سے نہیں مل رہی تھی تو چلو سسر ہی صحیح، اس لیے میں نے خوش رہنا شروع کر دیا، اپنے سسر کو بھی خوش رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی پسند کے کھانے بناتی، اس کا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی تاکہ وہ میری تعریف کرے اور مجھ پر توجہ دے۔ اس کی ذرا سی توجہ بھی میرا سینہ خوشی سے چوڑا کر دیتی تھی اور میں پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگتی۔ اب تو میں اس کے کمرے میں بھی بلا دھڑک چلی جاتی تھی اور دھڑم سے اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ مجھے تو شروع سے ہی بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے مرد پسند تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو بھولنے لگی تھی اور اپنے سسر میں انوالو ہونے لگی تھی۔ پہل تو وہ صرف مجھے چھوٹی بچی سمجھ کر پیار اور توجہ دیتے تھے، مگر میری آنکھوں کے اشارے بازی جو میں شروع سے ہی نامحرموں کو دیکھ کر کیا کرتی تھی، ان کے دل میں بھی گدگدانے والے خیالات پیدا ہونے لگے اور وہ دوسری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جس طرح سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے۔ بہانے سے میرے قریب آنے لگتے، مجھے چھونے لگتے۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ پیچھے سے آ کر میرے کان میں سرگوشی کرنے لگتے، کہنے لگے کہ آج تو ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے، تمہاری پسند کا آئس کریم کھائیں گے، اور میں ایک دم سے خوش ہو جاتی کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا، ایک مرد کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت اور توجہ کی چاہ مجھے کس دلدل میں دھکیلنے والی ہے، ورنہ میں بھول کر بھی اپنے سسر کی طرف پیش قدمی نہ کرتی کہ وہ اپنے رشتے کا لحاظ ہی بھول جاتے۔ ایک دن بارش بہت زور کی ہو رہی تھی اور مجھے بادلوں کی گرج اور بارش سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی، کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کہنے لگی کہ آؤ میرے ساتھ آ کر سو جاؤ، تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگے گا۔ مگر پہلی بار مجھے تھوڑی سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ میرے اور میرے سسر کے درمیان کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ ہم سارا دن بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، کافی پیتے تھے، مگر رات کے وقت کبھی بھی میں ان کے کمرے میں یوں نہیں آئی تھی۔ مگر اب میری مجبوری تھی، کیونکہ میں خود ہی یہاں پر آ گئی تھی اور کہا تھا کہ مجھے بارش اور طوفان سے خوف آتا ہے، اور میری اسی مجبوری اور خوف کا فائدہ اس رات میرے سسر نے اٹھایا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا کر میرے ساتھ ہر حد پار کر لی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کہنے لگی کہ میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ مگر ان پر تو جیسے جنون سوار تھا، شاید وہ بھی کئی عرصے تک عورت ذات کے لیے ترسے ہوئے تھے اور آج ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو میری زندگی بالکل اندھیرا ہو چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو چکا تھا اور میں اپنی ہی اس حرکت پر پچھتانے لگی جو میں نے محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے سسر ہر حد پار کر لیں گے اور کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ میں تو صرف ان کی قریب، ان کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی کہ وہ میری تعریف کریں، مجھے سراہیں، کیونکہ میرے اندر بچپن سے ہی یہ محرومی تھی، مجھے اپنے باپ اور بھائی سے وہ محبت اور وہ توجہ نہیں ملی تھی، اس لیے میں دوسرے مردوں میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر شاید میں نے بھی اپنے رشتے کا لحاظ نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ میرا سسر تھا، مگر تھا تو ایک مرد ہی نہ، کب تک مجھے نظر انداز کر سکتا تھا، اور یہ تو میں نے خود ہی پار کروائی تھی۔ اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہ تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے میکے آ گئی، ہر وقت میں بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کا بار بار فون آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ تم گھر چلی جاؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
انہیں تمہاری ضرورت ہے، اور میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں تو اس بوڑھے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، مگر مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا، کیونکہ میرے ماں باپ بھی مجھے فورس کر رہے تھے کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ میرا سسر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے بغیر یہ گھر بالکل اداس اور ویران ہو گیا تھا، بالکل میرے دل کی طرح۔ کیا کروں، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اور اب آئندہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اور میں بے تحاشا مشکل کا شکار ہو چکی تھی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، اس لیے قوی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بار بار موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا، میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب میں ہر روز اپنے شوہر کو فون کر کے کہتی کہ پلیز مجھے اپنے پاس بلا لو، یا تم خود آ جاؤ، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا، کہتا کہ میں بس 1 سال بعد لوٹ آؤں گا۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، بابا تمہارا خیال رکھ رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ وہ کتنا خبیث انسان ہے، جو اس کی بیوی پر ہی نظر رکھے ہوئے ہے اور دن رات مجھے استعمال کرتا ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کو بتا دیتی تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، اور میرے سسر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میرے بیٹے کو بتا دیا تو میں تمہاری طلاق کروا دوں گا، کیونکہ وہ مجھ پر تم سے زیادہ یقین رکھتا ہے۔ میں بالکل ہی سہم گئی تھی، ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا اور نہ ہی کسی اور چیز میں دل لگتا۔ سسر کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنا کام سے مطلب تھا، میں چاہے مر جاؤں۔ اب تو میں نے اپنے شوہر سے ضد باندھ رکھی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ ایک دن وہ بن بتائے ہی آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر سکون میں آ گئی، مگر میرے اندر سے جیسے سارے جذبات مر چکے تھے۔ مجھے صرف اس کا تحفظ چاہیے تھا، جو مجھے اس کے درندے باپ سے بچا سکے، مگر میرا سسر تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اب اس کی عیاشی کے دن ختم ہو چکے، اس لیے وہ غمگین رہتا تھا۔ میرا شوہر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بہت پیار کرنے والا تھا، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میرے اندر تو سارے جذبات بالکل ہی نچڑ چکے ہیں، محبت سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جب بھی میرا شوہر میرے قریب آنے لگتا تو میں زور زور سے چیخنے چلانے لگتی اور اسے خود سے دور ہٹاتی۔ اسے خود بھی میرے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس قدر کمزور اور لاغر کیوں ہو گئی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتا ہوں، مگر میں انکار کر دیتی اور کہتی کہ بس تم میرے پاس ہر وقت رہا کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر ایک دن وہ باہر کسی کام سے گیا تو میرے سسر کو جیسے پھر سے موقع مل گیا، وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں بالکل پاگل کے انداز میں چیخ چلا رہی تھی، کیونکہ میں اب اس کا ظلم مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ میری چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اگر وہ آج میرے قریب آتا تو میں خود کو قتل کر دیتی، کیونکہ میں اس حد تک اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا، ایک دم سے دروازہ زور زور سے کھڑکنے لگا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا سسر مجھ سے زبردستی کر رہا تھا اور میں چیخ اور چلا رہی تھی۔ ایک دم سے میں بھاگی بھاگی اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی، تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے یقین کیوں نہ کرتا، وہ ایک دم بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اور میرا سسر ایسے ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتائی دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی عدم موجودگی میں میرے سسر نے مجھے کیسے کیسے استعمال کیا۔ میں تو صرف توجہ اور محبت کی بھوکی تھی، مگر میں اس حد تک گرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے باپ پر اعتبار کر کے تمہاری ذمہ داری اس کے سر ڈال دی اور خود چلا گیا۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میرا علاج بھی کروایا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ سعودیہ میں لے آیا۔ یہاں آ کر میرا دل بہلنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے جرموں کی معافی مانگی، کیونکہ اپنے سسر کو شے دینے والی تو میں ہی تھی۔ چاہے میری نیت غلط نہیں تھی، مگر اس نے تو مجھے غلط ہی سمجھا تھا اور میرا خوب استعمال کیا تھا۔
میں اپنی عمر کی لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی محبت میں اس حد تک اندھی نہ ہو جائیں کہ رشتوں کا احترام ہی بھول جائیں، اور کوئی بھی رشتہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور عورت کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ عزت کو روندنے والے جگہ جگہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔